ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، اگست کی 24 اور ربیع الاول کے 1 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے اتوار کو ایک اہم پریس کانفرنس میں لداخ کی موجودہ صورتحال پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت ہند اور یوٹی انتظامیہ کو فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ کے ڈی اے کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے کہا کہ 27 مئی کو وزارت داخلہ اور یوٹی انتظامیہ نے جلد مذاکرات کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن آج تک کوئی باضابطہ میٹنگ منعقد نہیں ہوئی۔ رہنماؤں کے مطابق عوام کی طویل انتظار میں رکھنا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم بات چیت کے حامی ہیں، لیکن لداخ کے عوام حکومت کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ اگر تاخیر جاری رہی تو عوامی غصے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ پریس بریفنگ میں حالیہ اچانک سی آر پی ایف کی باری تعیناتی پر تشویش ظاہر کی گئی۔ کے ڈی اے نے کہا کہ یہ اقدام طاقت کا مظاہرہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ خطے میں امن و امان قائم ہے۔ رہنماؤں نے واضح کیا کہ ہم سی آر پی ایف کی اس باری ڈپلائمنٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر طاقت کے استعمال کی کوشش کی گئی تو ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ مزید برآں کے ڈی اے نے ایپیکس باڈی کے سینئر رکن صنم موچک کے زیر اہتمام تعلیمی ادارے حیال کے خلاف کارروائی کو قیادت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر لیہ نے ادارے کی لیز منسوخ کرنے اور انفراسٹرکچر ہٹانے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ کے ڈی اے نے اس قدم کو قیادت کو دباؤ میں لانے اور اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی قرار دے کر شدید مذمت کی۔ کے ڈی اے نے حکومت پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 27 مئی کی میٹنگ میں ریزرویشن کے تحت بھرتیاں فوری شروع کرنے کی یقین دہانی کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ رہنماؤں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو جان بوجھ کر مایوسی اور دباؤ میں لانے کی کوشش جاری ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ آخر میں کے ڈی اے نے اعلان کیا کہ دلائی لامہ کی لداخ روانگی کے بعد دونوں ادارے مشترکہ اجلاس منعقد کریں گے، جس میں آئندہ کے احتجاجی اور سیاسی لاہ عمل پر فیصلہ ہوگا۔ کے ڈی اے نے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ حالات پر گہری نظر رکھیں اور قیادت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ کے ڈی اے نے حکومت کو انتباہ دیا کہ لداخ کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، لہذا فوری طور پر بامعنی مذاکرات شروع کیے جائیں اور عوامی خدشات کو دور کیے جائیں۔ بصورت دیگر کسی بھی ممکنہ بحران کی ذمہ داری مکمل طور پر حکومت پر عائد ہوگی۔ اس موقع پر کے ڈی اے کے سبھی ممبران موجود تھے، جس دوران کو چیئرمین قمر علی آخون اور کے ڈی اے کے نمائندہ سجاد حسین کرگلی نے بھی خطاب کیا۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے عوام کو افواہوں سے ہوشیار رہنے، بھرتیوں کے عمل اور فورسز کی دستیابی پر اہم جانکاریاں دیں۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے پھیلائے گئے خبر کو جھوٹی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدیدار بتا کر غلط افواہ پھیلا رہے تھے۔ بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ دراصل ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس قسم کی گمراہ کن معلومات پھیلانا قانوناً سنگین جرم ہے۔ بھرتیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے بتایا کہ غیر گزٹڈ اسامیوں پر بھرتی ضلع سطح کی سلیکشن بورڈ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کوتوال نے زور دیا کہ بھرتیوں میں شفافیت اور انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے لداخ میں سینٹرل فورسز کی تعیناتی پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ لداخ میں پولیس فورس کی کمی ہے۔ یوٹی کے قیام کے وقت لداخ میں تقریباً 15,000 سے زائد ملازمین کو ایڈجسٹ کیا گیا، تاہم پولیس فورسز محدود ہے۔ خطے میں صرف 11 تھانے کے لیے ہی پولیس ہیں، جبکہ لداخ میں سیاحت کے لیے 30 سے زائد نئے روٹس کھولے جا چکے ہیں۔
اتنے بڑے علاقے میں سیاحوں اور مقامی لوگوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے اضافی فورس ضروری ہے۔ اس موقع پر ڈی جی ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال نے کہا کہ لداخ ایک پرامن خطہ ہے اور عوام ہمیشہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تاہم فورسز کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے اور لداخ کا خطہ بھی وسیع ہے۔ ڈی جی پی نے قیاس آرائیوں کی تردید کی جن میں لداخ میں اضافی فورس کی تعیناتی کو خطرات سے جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ فورسز صرف امن و امان برقرار رکھنے، سیاحوں کی حفاظت اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تعینات ہیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی نے مشترکہ طور پر کہا کہ لداخ ایک پرامن خطہ ہے، انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے اور عوام کو چاہیے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں بلکہ اپنے خدشات اور مسائل براہ راست ضلع انتظامیہ یا پولیس کے ساتھ شیئر کریں۔ گزشتہ 2 دنوں سے لداخ میں وقفے سے جاری شدید اور درمیانی درجے کی بارش کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ درجہ حرارت میں اس کمی کے باعث آج خطے کے بلند پہاڑوں اور اہم دروں پر اس موسم کی پہلی برف باری ہوئی۔ لیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق کھردونلا اور وریلا میں برف باری ہوئی جس کے نتیجے میں گاڑیوں کو پھسلن کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح کرگل زنسکار قومی شاہراہ پر واقع پنزیلا درہ بھی برف سے ڈک گیا ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر سب ڈویژن سانکو کے متعدد دیہات میں موسلا دھار بارش کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی غیر معیاری کھاد کی وجہ سے جو کی فصل بری طرح متاثر ہوئی تھی اور اب گندم کی فصل بھی موسم کی خرابی کے باعث بربادی کے خطرے سے دوچار ہے۔ باقریہ کمپلیکس بیماتھنگ کرگل میں اتوار کو 7 روزہ میگا فری آئی اسکریننگ و سرجیکل کیمپ کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ یہ کیمپ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر اور مغربی بنگال کی معروف این جی او ناترم کے اشتراک سے منعقد کیا ہے۔ افتتاحی روز عوام کی غیر معمولی شمولیت دیکھنے کو ملی جہاں 400 سے زائد مریضوں نے آنکھوں کے معائنے کے لیے رجسٹریشن کرایا۔ مریضوں کے ہیموگلوبن لیول کی جانچ بھی کی گئی تاکہ انیمیا کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اینیمک مریضوں کو موقع پر ہی آئرن فولک ایسڈ فراہم کیا گیا۔ ماہر چشم اور پیرا میڈیکل سٹاف پر مشتمل ٹیم نے تقریباً تمام مریضوں کا تفصیلی معائنہ مکمل کیا۔ فوری ضرورت مند مریضوں کو مفت چشمے فراہم کیے گئے کہ دور دراز سے آنے والے مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے دن بھر ریفریشمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا۔ باقریہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کیمپ 30 اگست 2025 تک جاری رہے گا۔ آئندہ دنوں میں ابتدائی اسکریننگ کے بعد مریضوں کے مفت آپریشن بالخصوص موتیا بند کی سرجریاں انجام دی جائے گی۔ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی صدر ڈاکٹر احمد علی نے عوامی اعتماد اور رضاکاروں کی خدمات کی بھرپور سراہنا کی۔ یہ کیمپ کرگل کے عوام کی بنیادی طبی ضروریات پوری کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک اجتماعی عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کا ذیلی شعبہ صحت ہے جو وقتاً فوقتاً غریب اور پسماندہ عوام کے لیے مفت طبی کیمپس منعقد کرتا رہتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری برائے سیاحت، ثقافت، ہاؤسنگ اور اطلاعات سنجیت روڈرگس نے کرگل کے صحافیوں سے ملاقات میں کہ کرگل کو صرف ٹرانزٹ پوائنٹ کے بجائے سیاحتی مرکز کے طور پر اجاگر کرنا ہوگا۔ انہوں نے سور فیسٹیول کو اس مقصد کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے میڈیا سے زیادہ تشہیر کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ گاؤں کی سطح پر ہوم سٹے، نوجوانوں کو تربیت، لائبریری و میوزیم کے قیام اور تاریخی ورثے کے تحفظ پر کام کر رہی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے شیر باغ، بلبل باغ اور ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل کا معائنہ کیا اور منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
ہندوستان نے پاکستان کو دریائے طوی میں ممکنہ سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں پیر کو کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس آبی معاہدہ التوا کا شکار ہے۔ سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے ممکنہ سیلاب کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا۔ ہندوستان یا پاکستان کی طرف سے اس پیش رفت کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی۔ عام طور پر اس طرح کی معلومات انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے جموں میں دریائے طوی میں ممکنہ بڑے سیلاب کے بارے میں پاکستان کو خبردار کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اتوار کو الرٹ سے آگاہ کیا۔ اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مئی میں پاک بھارت تنازع کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام نے ہندوستان کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر انتباہ جاری کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے فلسطینی الیوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھاری قیمت کے باوجود غزہ کی حمایت جاری رہے گی۔ محمد البخیتی نے کہا کہ صہیونی حکومت کی یہ جاری حدیں تلابیب کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ محمد البخیتی نے کہا کہ آج غزہ کی حمایت ہی صحیح موقف ہے اور یہ حمایت کسی بھی قیمت پر جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یمن دنیا کے تمام حریت پسندوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ محمد البخیتی نے کہا کہ یمن کی کارروائیاں جاری رہیں گی اور اس سے یمن کے اندرونی اتحاد پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔